معزز ناظرین، آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا پروگرام لے کر حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ملک کے نامور اداکار سلطان رہی کو اس دنیا فانی سے گزرے ہوئے 29 برس بیت چکے ہیں، اور جب بھی یہ برسی کا موقع آتا ہے اس موقع پر ہی ہمیں سلطان رہی کے قاتلوں کی طرف دھیان ہمارا چلا جاتا ہے، اور لوگ پوچھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ 29 برس بیت گئے ملک کے اس عظیم اداکار کو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے، اور وہ جو سرے راہ مارا گیا اداکار وہ ملک کا سب سے بڑا فنکار تھا، اور اس راہی کو راہ میں ہی قتل کر دیا گیا، مگر آج تک یہ کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ اس کا قاتل کون ہے، اور قتل کیوں کر ہوا، اور قاتل اب تک کیوں بچے پھرتے ہیں۔ تو یہ سوال ہمیشہ ذہنوں پر اٹھتا ہے، لیکن برسی کے گزر جانے کے بعد ہم جس طرح کے روایتی انداز میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، اور اپنی مصروفیت میں ہم اپنے پیاروں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ وہ موقع ہے، اب 29ویں برسی منائی جا رہی ہے، اور 9 جنوری جو ہے وہ ہر سال ہمیں سلطان رہی کی شدت سے یاد دلاتا ہے، اور اس سال بھی برسی آ رہی ہے اور اس سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت ملک کے نامور وکیل مایہ لائق جناب ہاشم نیازی صاحب موجود ہیں۔ ہاشم نیازی صاحب جو ہے وہ ایک تو قانونی ماہر ہیں، اور دوسرے پریکٹیکل وکیل ہیں، اور عدالتوں میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اور خصوصاً کرمنل کیسز کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے رہنمائی لینے کے لیے انہیں یہاں بلایا ہے، انہیں آنے کی دعوت دی، انہوں نے قبول فرمائی۔ اس سلسلے میں وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ سلطان رہی کا قتل جو ہوا، چونکہ یہ خود بھی اس کیس میں اس سلسلے میں ملوث رہے کہ ان کے جو سلطان رہی کے ڈرائیور تھے جن پر مبینہ طور پر قتل کا الزام بھی تھا، اس کی وکالت نامہ بھی ان کے پاس تھا، اور انہوں نے اس کا کیس بھی لڑا اور اسے واضح طور پر رہا بھی کروایا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شروع دن سے ہی سلطان رہی کے قتل کے حوالے سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور بڑے قریب سے دیکھنے کا انہیں موقع ملا ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیں ہمیں، ہمارے ناظرین کو، کہ ان کے پسندیدہ فنکار اور ملک کے عظیم اداکار سلطان رہی کا قتل کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، اور کن لمحات میں ہوا، اور وہ کیا مسائل تھے کہ جس میں ان کے ڈرائیور حاجی احسن کو گرفتار کیا گیا۔ ابتدائی طور پر تو پہلے وہ یہ بتا دیں کہ حاجی احسن کا چونکہ کیس یہ لڑ رہے تھے تو وہ کس حد تک اس میں ملوث تھے۔ جی بہت شکریہ ساجد یزدانی صاحب that you called me over here for this program، شکر گزار ہوں آپ کا۔ ساجد صاحب، سلطان رہی مرڈر کیس ایک ایسا کیس ہے جو گزشتہ 29 سالوں سے سالو نہیں ہوا۔ پبلک یہ سمجھتی ہے، پبلک پہ یہ امپریشن ہے کہ آج تک راہی کے قاتل مل ہی نہیں سکے۔ ایک ساجو کانے کا اکثر ذکر کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں شروع میں جب اس کی تفتیش ہوئی 1996 سے 97 تک، تو ایک ساجو کانا، ساجد عرف ساجو کانا مارا گیا پولیس مقابلے میں، تو لوگوں کو پرسپشن یہ گیا، لوگوں کا خیال یہ گیا، یا لوگوں کو امپریشن یہ گیا کہ سلطان رہی کا جو مرڈر تھا ساجد عرف ساجو کانا تھا۔ جی ہاں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے، وہ کسی اور سلسلے میں مارا گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ساجد اور ساجو کانا ہی سلطان رہی کا قاتل ہوتا، اور اتنے لیول پر اس کی انویسٹیگیشن، جس میں آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، سی آئی اے کے پولیس افسرین، ایس ایچ اوز وغیرہ جو اس وقت کے تھے، پورا پنجاب بلکہ پورا پاکستان اس کیس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، تو اگر وہ قابو آ جاتا تو اس کو پکڑنا اہم تھا یا اس کو مارنا اہم تھا؟ جس کو پکڑنا ہے، تاکہ وہ سارے جو واردات تھی، جو موقع واردات ہوئی تھی، جو قتل ہوا، تو اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں اگر وہ زندہ پکڑا جاتا تو بیان کر دیتا۔ جی بالکل، لیکن یہ حقائق نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سلطان رہی کے اس کیس کے اندر، کیونکہ میں شروع سے ہی انوالو تھا، اور میری انوالومنٹ کیسی ہوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی جی، حاجی احسن صاحب جو کہ اس کیس میں سلطان رہی کے صاحب اسلام آباد سے لاہور کی طرف آ رہے تھے، ان کے ڈرائیور بھی تھے، ان کے کولیگ بھی تھے، کو سٹار بھی تھے، ان کے بڑے اچھے دوست بھی تھے، گھروں میں آنا جانا تھا، اور حاجی احسن کی لائلٹی، اس کی وفاداری، اس کی محبت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن لوگوں نے شک کیا کہ ہی از دا مین، کیونکہ اس زمانے میں جو تفتیش ہو رہی تھی، جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، جو پوچھ گچھ ہو رہی تھی، اس میں کئی ایسے سوال اٹھے جو حاجی احسن کے اوپر کویسچن مارک بن گئے۔ کویسچن مارک سے ہاں بھی
یہ واقعہ اگر ہوا تو تم تھے تو یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، ان کی شناخت کیا تھی، ان کے ہاتھوں میں کیا تھا، تمہارا ٹیلی فون نمبر کیا ہے، روانگی سے قبل سلطان رائی صاحب نے کہاں تم لوگوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایسی تھی. اور وہ اسلحہ جس کی وجہ سے سلطان رائی صاحب کا مرڈر ہوا تھا وہ کیا تھا. تم فائٹر تھے، فائٹر ہو کے بھی تم اس اسلحے کی پہچان نہیں کر سکتے. تو یہ ڈفرینٹ کویسچن ایسے تھے جو کہ حاجی احسن کو پولیس کی نگاہ میں مشکوک بنا رہے تھے. تفتیش اس زمانے کی، اس میں مقدمہ نمبر 19/96 FIR کا نمبر تھا 19/96. 9 جنوری 1996 میں یہ واقعہ رات 12:30 بجے کے قریب ہوا. حاجی احسن کو پولیس نے جب یہ 8-10 سوال کیے، کچھ کے سوال ٹھیک دے سکا، کچھ کے سوالات کا جواب وہ ٹھیک نہ دے سکا. انہوں نے حاجی احسن کو کہا کہ یو گو اوے، گھر جاؤ. 3 دنوں کے بعد پھر بلایا اور بلا کے انہوں نے اس کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا. وہاں 40 دن تک حاجی احسن کو انہوں نے قید میں رکھا. اس دوران آپ جان سکتے ہیں کہ جو پولیس کی قید میں آ جائے، چاہے وہ انوسینٹ ہو چاہے گنہگار ہو، تو ایک بڑا نفسیاتی اور سائیکولوجیکلی ایک ہر انسان کے اوپر تھانے میں افیکٹ ہوتا ہے. تو حاجی صاحب کو وہ مینٹل ٹارچر بھی دیتے رہے، فزیکل ٹارچر بھی دیا. کئی گھنٹے کھڑا رکھتے، ہاتھ کھڑا یوں کر دیتے چارپائی کے ساتھ باندھ کے، اور بعض اوقات الٹا تک انہوں نے لٹکایا. ٹھیک ہو گیا. حاجی احسن علی کے بھائی محسن صاحب تھے جو اداکار بھی تھے، ان سے بڑے تھے، ان کے ساتھ میرا تعلق تھا. آپ کو بھی پتا ہے کہ میں تو 35-36 سالوں سے انڈسٹری سے میرا تعلق رہا ہے. تو وہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا، میرے گھر آئے اور مجھے کہا کہ یار کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور وہ ہم سارے گھر والے، میری والدہ، میرے بھائی، بچے، سارے ہم اس ذہنی اذیت میں ہیں، اور ہمیں شک ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سلطان رائی مرڈر کیس میں حاجی احسن کو انوالو نہ کر دیں. تو آپ پلیز کچھ کریں، ہمیں مطلب حاجی احسن چاہیے. میں نے کہا اٹس آل رائٹ. میں نے ہائی کورٹ کے اندر ایک اس زمانے میں ایک پٹیشن داخل کی ہیبیس کارپس کی، اور اس میں میں نے موقف اختیار کیا جو کہ ناصرہ جاوید اقبال، جو کہ علامہ اقبال کی بہو تھی اس وقت اور جسٹس تھی لاہور ہائی کورٹ کی، ان کے پاس یہ کیس لگا. جسٹس ناصرہ جاوید نے مجھ سے اس کے کنٹینٹس پوچھے، کیونکہ رائی کا کہ ایک ایسا کیس تھا جو کہ ہر لوگوں کی زبان پہ تھا اور ہر انسان کو پتا تھا. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا بنا، کیا ہوا. میں نے کہا جی یہ اس طرح یہ ہوا ہے، حاجی احسن اس کے ساتھ تھا، اس کا ڈرائیور تھا، اور ڈرائیور کی ساتھ ہی تھا جس دن مرڈر ہوا، اور حاجی احسن ہی اس FIR کا مدعی ہے. تو کہتی ہے اگر مدعی ہے تو پھر اس پہ کیا شک ہے. جی میں نے کہا آپ کو پتا ہے پولیس والے اپنے حساب سے انٹروگیشن کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، اور اس میں بے شمار چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ خام خواہ کا ایک شک پیدا کر دیتی ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آرڈر کیا. اس نے کہا کہ آپ یہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے ایک بیلف لے جائیں، اور میں بیلف مقرر کرتی ہوں، اور وہاں سے جا کے حاجی احسن کو وہاں تھانہ گجرانوالہ میں برآمد کروائیں. ساجد صاحب اس SHO کا نام تھا راشد محمود سندھو. وہ اس وقت SHO گجرانوالہ تھانہ گجرانوالہ کا SHO تھا. یہاں سے بیلف گیا. بیلف نے جا کے، آپ کو پتا ہے جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہاں جا کے چھاپا مارا. چھاپا مارنے کے دوران انہوں نے حاجی احسن کو برآمد کرا دیا. اب وہاں تھانے میں کھلبلی مچ گئی کہ یار کیونکہ رکھا اللیگل تھا، کوئی قانونی طریقے سے حاجی احسن کو رکھا نہیں تھا. اب یہ میں بات بتا رہا ہوں 40 دن کے بعد، FIR جس دن کٹتی ہے 40 دن کے بعد، وہاں سے بیلف نے اس کو آرڈر کیا، آرڈر دکھائے، برآمد کروا لیا. اور راشد محمود سندھو SHO کو آرڈر کیا کہ کل صبح تم نے ناصرہ جاوید اقبال کی عدالت میں پیش کرنا ہے اس کو لے کے. مارننگ میں میں بھی پہنچ گیا اور محسن بھی پہنچ گیا، اور اس کے بعد میں نے کوریڈور میں دیکھا تو راشد محمود سندھو جو تھا نا وہ واک کر رہا تھا. تو بڑا گھبرایا ہوا میرے پاس آیا کہ نیاز صاحب پلیز آپ مجھے نا میرے خلاف کوئی ایکشن نہ لیجیے گا، اور یہ نہ جج صاحبہ سے کہیے گا، میں نے تو اسے انٹروگیشن کے لیے رکھا ہوا تھا، میں نے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا. میں نے کہا یار اٹس آل رائٹ، کدھر ہے حاجی احسن؟ وہ کہتا جی آ جاتا ہے. اس کے بعد آواز پڑی، جیسا کہ طریقہ کار ہے، آواز پڑی تو حاجی احسن صاحب عدالت میں آ گئے. تو جج صاحبہ نے مجھ سے پوچھا کدھر ہے وہ آپ کا مغوی، وہ آپ کا جو ڈیٹنیو جو آپ نے. میں نے کہا جی یہ ہیں حاجی احسن صاحب. تو اس نے بڑے غور سے اس کو حاجی احسن کی طرف دیکھا. اس نے کہا کہ آپ ہو حاجی احسن جو مرڈر میں رائی صاحب کے ساتھ تھے؟ جی. اس نے کہا جی میں ہوں.
اچھا یہ بتاؤ کیا سلوک کیا ہے انہوں نے تیرے ساتھ وہاں پہ؟ تمہیں اللیگل رکھا؟ کوئی پرچہ، کوئی تمہارا مطلب نام تو نہیں تھا؟ یہ جو گرفتار کر کے لے کے گئے تو کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے مینٹل ٹارچر، فزیکل ٹارچر دیتے رہے اور مجھ پر شک کرتے رہے کہ تم اس بات کو مانو کہ تم اس کانسپریسی میں، اس سازش میں سلطان رائی کے مرڈر میں شامل ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں آصف علی زرداری اور نہ جانے پیپل پارٹی کس کس لوگوں کے نام آئے تھے، تو پھر جج صاحبہ نے اس کو سنب کیا راشد محمود سندھو کو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے وہاں اپالوجی کی، میں نے بھی کوئی زیادہ انسسٹ نہیں کیا کیونکہ وہ باہر مجھے کہہ بیٹھا تھا، تو اس نے کہا تھی آپ کا بندہ آ گیا ہے نیازی صاحب، اسے آپ لے جائیں۔ میں حاجی احسن کو لے کے آ گیا۔ تو یہ ایک حاجی احسن کا تعلق میں بتا رہا ہوں، وہ حاجی احسن جو اس کیس میں سلطان رائی مرڈر کیس کا مدعی تھا ساجد سنگ۔ یہ ہو گیا۔ اگر آگے چلتے ہیں، آگے میں آپ کو آگے کی کہانی پوچھتے ہیں آپ سے کہ آگے جو ہوا وہ سوال تو اب اٹھے گا کہ وہ قاتل جو اگر وہ نہیں تھا تو کون تھا؟ جی، اس پر شک کیا گیا، اس کو پولیس نے اپنی حراست میں رکھا، ٹھیک ہے نا، انویسٹیگیشن کی ہوگی نا، اس جی اٹھائی جو پولیس کی روایتی ایک ہے وہ ہوتی ہے، وہ سب کچھ کیا گیا اس کے ساتھ اور اس نے وہاں سے آ گیا وہ بچا۔ جی لیکن بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ نہیں تھا، ساجو کانا نہیں تھا، تو پھر اصل ملزم کون تھے؟ لوگ تو یہ جاننا چاہتے ہیں، ان کی دلچسپی اس میں ہے کہ اگر وہ نہیں تھا تو اتنے بڑے فنکار کا قتل سرے راہ ہوا تو اس بندے کا آخر قاتل کون تھا؟ اور کیا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا پولیس اس تک پہنچنے میں کامیاب رہی یا اس کیس کو حل کر لیا گیا کہ وہی روایتی انداز سے دبا لیا گیا، ختم کر دیا گیا جیسے کہ ماضی میں بڑے لوگوں کے قاتلوں کے متعلق ہوتا آیا ہے؟ ساجد صاحب، میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ پاکستان کا سلطان رائی مرڈر کا واحد ایک ایسا کیس تھا، آپ بلیو کریں، یقین کریں کہ پورا پاکستان جتنی اس کی ایجنسی تھی، چاہے وہ سی آئی اے تھی، متعلقہ تھانے تھے، ایس ایچ او تھے، سی آئی اے تھے، ڈی ایس پی، آئی جی، ایس ایس پی وغیرہ، جتنے بھی گجرانوالہ ڈویژن کے جو پولیس افسران تھے، اور اس کے علاوہ جو آرمی کے لوگ تھے، جو مطلب آئی ایس آئی کے بندے یا ایجنسی، ساری ایجنسی اس کیس کو سالو کرنا چاہتے تھے کیونکہ پریشر بہت تھا۔ اور سلطان رائی آپ کو پتہ ہے کہ سب کا ہیرو تھا، یہ آپ کا اور میرا نہیں تھا، وہ سب کا ہیرو تھا، وہ ایک فلم کا ہیرو جو تھا، قومی ہیرو، ایک علامت تھا ہیرو کی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کی وہ علامت کے طور پہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ سارے ہی انٹرسٹڈ تھے، دل و جان سے انٹرسٹڈ تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ون وے آر دی ادر ہم مجرموں کو پکڑ لیں، کوئی نہ کوئی ایسا کوئی ایسا سراغ ڈھونڈ لیں جس سے اصل قاتل پکڑے جائیں۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں راشد محمود سندھو تھا، محمد اشرف ایمان اللہ ایس ایچ او تھا، ذوالفقار علی خان تھا، دیگر پولیس افسران جنہوں نے بھی تفتیش، اس میں محمد نواز بھٹی ڈی ایس پی تھا، مقبول احمد ایس ایچ او تھا، جاوید اقبال سی آئی اے میں ایس ایچ او تھا، سید احمد تھا، محمد سلیم وغیرہ، نذیر احمد جو تھا وہ ڈی ایس پی سی آئی اے۔ اس کے علاوہ بے شمار اور لوگوں کے میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے فوکس کیا، اور آپ یقین کریں کہ 2-3 دن گجرانوالہ ڈویژن میں کرفیو لگا رہا۔ اچھا، کرفیو سمجھتے ہیں؟ کرفیو ایسا انہوں نے لگایا کہ لوگوں کی جو مومنٹس تھی، حرکت جو تھی، وہ بالکل انہوں نے بند کر دی، آرڈر کر دیا کہ کوئی بندہ، کوئی عورت اس علاقے سے، گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس قدر تفتیش کا دائرہ انہوں نے بڑھایا۔ اچھا، ڈی ایس پی طاہر ملک صاحب تھے، وہ بھی موقع پہ پہنچے جس دن یہ مرڈر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو راشد محمود سندھو تھا، جب پولیس کے دیگر بھی، یہ سارے ایٹ اے ٹائم پہنچ گئے۔ اب حتیٰ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن اس کے نیکسٹ ڈے انہوں نے 2 کھوجی منگوائے۔ آپ کو پتا ہے کھوجی سلسلہ جو ہے یہ ہمارا پرانا پنجاب کی روایت ہے، ریت ہے، جب انویسٹیگیشن پراپر طریقے سے نہیں تو کھرا لگانے کے لیے کھرے کی کھوج تک کھوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے 2 اسپیشل کھوجی منگوائے، ایک کا نام تھا اللہ دیتا اور دوسرے کا نام تھا میاں خان۔ یہ 2 کھوجی اور ہیڈ کوارٹر سے، آرمی سے انہوں نے 2 اسپیشل کتے منگوائے۔ آپ کو پتا ہے کہ کتوں کی حس جو ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے اور بڑے بس یہ جاسوس کتے، جی جاسوس سراغ رساں، بالکل۔ وہ ایک کا نام کیٹو
کتے کا نام، اور ایک کا نام مہیش. مہیش. یہ 2 اسپیشل کتے ڈاگ انہوں نے بلائے. اچھا. اور اس کے بعد جہاں یہ قتل ہوتا ہے جس ایریے میں موقع واردات کے اوپر، وہاں سے انہوں نے، کیونکہ سلطان رائی کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، شرٹ وغیرہ، تو فائر کیونکہ یہاں لگا اپر لپ پہ لیفٹ پہ، تو وہ پیچھے سے پھاڑتا ہوا چلا گیا. تو ان کا جو بلڈ ہے، جو ان کا خون ہے، وہ کپڑوں، جسم کے جتنے کپڑے تھے وہاں گرا اور اس کے علاوہ زمین پہ گرا. تو اس ڈیڈ باڈی سے 40 فٹ دور تک خون کے نشانات اور بھی ملے. وہاں سے انہوں نے سیمپل لیے، رائی کے بلڈ کے لیے، سلطان رائی کے بلڈ کا لیا، پھر وہ ایک ان نام جو بلڈ تھا اس کا وہاں سے اٹھایا. کتے کیا کرتے، کتے ڈیفرنٹ ڈائمنشنز میں ساجد صاحب جاتے جاتے نا مختلف ڈیروں کی، کبھی جہاں جہاں ان کو سراغ ملتا ہے، کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی اس ڈیرے کی طرف حتیٰ کہ وہ سڑک کی طرف بھی جاتے تو وہاں جا کے خاص مقام پہ جا کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو بھی سمجھ نہ آئی آگے مطلب کھرا کدھر ہے، وہ بندے کہاں گئے. کرتے کرتے کچھ پولیس کے میزبان تھے، جو ڈیرے دار نہیں لوگ ہوتے، وہ بھی وہاں، انہوں نے پولیس کو ٹھہرایا ہوا تھا کہ آپ ہمارے مہمان بنے اور ہم آپ کو تمام سہولتیں. ایک کتا سونگتے سونگتے ان کے ڈیرے پہ پہنچ گیا، میزبان کے بھی. پولیس نے ان سب کو گرفتار کر لیا. اچھا، جن کے وہ مہمان تھے. کتا یہاں کیسے پہنچا ہے، ملزمان یہاں سے گئے ہیں یا اس طرف آئے ہیں. اچھا. تو بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا. وہ جو چنگی تھی جہاں پہ وہ پاسبان کنڈے کے قریب میاں خان تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اس کو بھی، اس کے 8 بندوں کو بھی گرفتار کر لیا. جہاں تک ہوا انہوں نے کھنگال مارا. انہوں نے جس کاربین سے یہ فائر کیا گیا تھا نا ساجد صاحب، دیسی میڈ کاربین ہوتی ہے، ہاتھوں سے بنی ہوتی ہے. آج کل تو خیر جدید اسلحے لوگوں کے پاس آ گئے ہیں. اس وقت جو کاربین ہوتی ہے نا وہ دیسی ہینڈ میڈ اتنی سی ہوتی ہے، اور نالی دیسی، اس کے اندر صرف ایک کارتوس پڑتا ہے، وہ استعمال ہوئی، اس کے اندر 8-10 چھرے ہوتے ہیں. اچھا. اور وہی مطلب اس سے ٹریگر دبایا گیا اور دیسی ساختہ. اچھا. تو بڑی تفتیش کی انہوں نے. کاربین ایسی جو ملزمان تھے، جو کاربین چور ڈکیٹ، چھوٹی موٹی چوریاں یا وارداتیں، ان سب کا انہوں نے ریکارڈ منگوا. حتیٰ کہ انہوں نے بابا اسحاق تھا وہاں پہ تعویذ گنڈے کر رہے ہیں. اچھا. اس کو بھی پکڑ لیا کہ بھئی بتا، حساب لگا کہ سلطان رائی کا مرڈر کس نے کیا ہے، یا اپنے علم کی بنیاد پر. آپ کلیمنٹ ہوتے ہیں نا، ہمارا علم بڑا اور ہم ہر چیز. لیکن آپ یقین کریں گے اس لیول کی انویسٹیگیشن بھی قتل کا سراغ، رائی کے قاتلوں کا سراغ نہ لگا سکی، اور بے بسی کے عالم میں. اور یہ واحد کیس ہے اس کی تفتیش. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واحد کیس ہے دنیا کا، سلطان رائی مرڈر کیس، جس کی مثال نہیں ملتی پوری دنیا میں، کہ اتنا ہائی لائٹ، اتنا پروفائل، اتنی اس کی پروجیکشن. 40 دن کی اخبار اس زمانے میں آپ نکال کے دیکھ لیں، 40واں دن اخبارات میں بھی سلطان رائی کا چھپا ہوا تھا، اور اس پر بے شمار ایڈیشن چھپے، اور دنیا بھر کے چینلز نے اسے کور کیا اور بتایا گیا. لیکن اس کے باوجود اتنا پریشر، اور پولیس کا پریشر، ملٹری کا پریشر، اور فنکاروں کا پریشر، اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ کیوں نہ پہنچ سکی ملزمان تک، اور اس کو کس طرح کیس کو ختم کر دیا گیا، کیوں پسے پردہ کر دیا گیا، یہ ابھی تک لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. ساجد صاحب، جب پولیس، گجرانوالے کی پولیس ملزمان کا ٹریس نہ لگا سکی تو انہوں نے ایک اوپینین بلڈ کی، ایک رائے قائم کی. انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے نا ایک ڈکیتی کا کیس ہے، اس میں کسی کی پلاننگ یا سازش، کانسپریسی نہیں ہے. یہ ایک ڈکیتی تھی، رازنی تھی، جو ایک اکثر رازنی جو ہوتی ہے، ڈکیت جو کرتے ہیں رات کی تاریکی میں لوٹ لیتے ہیں، پولیس چینج کر کے اپنے آپ کو پورا کور کر کے کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے فائنڈنگ دی تھی. اچھا، یہ ان کی فائنڈنگ تھی. اب اس کے بعد کا جو یزدانی صاحب مرحلہ شروع ہوتی ہے، جب گجرانوالہ پولیس بے بس ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی کوئی اس کا سرا، کوئی سراغ نہیں. تو انہوں نے پھر اس کی تفتیش لاہور میں ایک ایس پی صاحب تھے، ایس ایس پی صاحب تھے، احمد خان چدڑ. ہاں جی، بڑا نام تھا اس زمانے میں. احمد خان چدڑ ایک ایسا پولیس آفیسر تھا کہ جس کا ریکارڈ جو ہے نا سروس کا اتنا شاندار، اتنا سپلینڈڈ، اتنا باکمال تھا کہ اس نے جتنے بھی کیسز کیے اس میں اس نے کوئی نہ کوئی سراغ لگا ہی لیا، قاتلوں تک پہنچ ہی گیا. اچھا. اور کافی عرصے کے بعد اس نے اپنی ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا جرم بولتا ہے.
اور اس جرم بولتا کتاب میں اس نے بے شمار واقعات کرمنل کیسز جو اس نے سولو کیے تھے ان کا ذکر کیا ہوا. جب تفتیش وہ نہ کر سکے یا اپنی فائلیں، آپ یقین کریں کہ تفتیش ساجد صاحب اتنا پلندہ تھا، اچھا، جو ایک ٹائم پہ میرے پاس تھا، اتنا پلندہ، وہ سارا میں نے پڑھا تھا. تو یہ تفتیش آ گئی چدر صاحب کے پاس، یہ اپنا قلعہ گجر سنگھ میں اس میں تعینات تھے. تو حاجی احسن کو پھر کال آئی. اچھا، پھر دوبارہ کال آئی کہ آپ کو جی سی آئی اے تھانے میں چدر صاحب بلا رہے ہیں. حاجی صاحب پھر گھبرا گئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ جو 40 دن پولیس کی حراست میں رہا ہو، 1 گھنٹہ آپ تھانے میں نہیں گزار سکتے. آپ پر بڑی ایک عجیب و غریب، آپ پر بھی، آپ کے دوستوں پر بھی، خاندان پر بھی بڑی ایک عجیب سی لہر خوف کی دوڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس کیس میں انوالو ہیں یا کیا کیس ہے جو ان کے اوپر پڑ گیا ہے. تو یہ پھر سارے گھر والے پریشان ہو گئے. انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا حاجی صاحب آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ نے جو دیکھا ہے ذرا بتا دیں، جو سچ بتائیں. وہی بات جو دوران تفتیش آپ نے گجرانوالہ میں وہی آ کے بتا دیں. کہتے میں نے نہیں جانا. میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ. لو جی، میں ان کو لے کر پھر ان کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے چدر صاحب تھے، وہ جو ایک آفیسر کا خیر رویہ جو چھوٹے آفیسر ہوتے ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کی اپروچ، سوچ، اور ویسے بھی ہی واز ویری ڈیسنٹ پولیس آفیسر. آج بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اب تو خیر ریٹائر ہو گئے ہیں. تو انہوں نے پھر سوالات جو ان کے مطابق انہوں نے پوری فائل پڑھی، پھر انہوں نے چیدہ جو بھی سوالات تھے حاجی حسن سے متعلق، اس کے جو وقوعے کے متعلق جی پوچھے، وہ سارے پوچھے. تو حاجی صاحب جب باہر نکلے تو پسینے سے شراب ہو. محسن صاحب بھی ساتھ تھے اور ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اور پسینے ایسے نکلے. اور اس کے بعد جیسے انہوں نے ریلیکس ہونے کا، اپنے آپ کو ریلیکس کیا، وہ بھی ان کی مجھے آج تک شکل جو ہے چہرہ یاد ہے. خیر ان کو لے کر آ گئے ہم لوگ. اب یہ 40 ڈیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ تفتیش، اس کے بعد جب چدر صاحب نے تفتیش کی، اور تفتیش میں وہ بھی کوئی کیوں نہ نکال سکے. اتنے مطلب قابل اور وہ اپنے کام کے ماہر ایکسپرٹ، وہ بھی اس میں کوئی نہ نکال سکے. اور انہوں نے بھی یہ لکھا کہ مقدمہ جو ہے بڑی ہم نے ساری کچھ کیا ہے لیکن مقدمہ سرسبز نہ ہو سکا. کیا لفظ یوز کیا انہوں نے؟ واہ واہ، مقدمہ سرسبز نہ ہو سکا. واہ واہ. لہٰذا اس کیس کو دوبارہ گجرانوالہ میں پھر واپس دے دیا. انہوں نے، اب اس سے بڑا آفیسر تو کوئی نہیں تھا. نہیں، تمام تر یعنی وہ سم اپ ہو گیا کہ سبارڈینیٹ تھے، کچھ نہیں ہے اب اس کیس میں. اس نے یہ لکھا کہ بڑی تفتیش کی، سارا کچھ کیا، لیکن مقدمہ سرسبز نہ ہو سکا. لہذا اس کیس کو واپس بھیجا جاتا ہے. وہیں بھیج دیا اور کیس کو بند کر دیا. اچھا، یہ تو جس میں ملزمان ٹریس نہ ہوں، 1000 کوشش کرنے کے باوجود، پکڑ دکڑ، پورا ریکارڈ ادھر ادھر کرمنل کا سارا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس فائل کو لکھتے ہیں کہ ملزمان ٹریس نہ ہو سکے اتنی کوششیں کرنے کے باوجود، تو اس کیس کی فائل کو بند کیا جاتا ہے. اچھا، تو وہ فائل بند ہو گئی تھی. وہ فائل بند ہو. اب ناظرین دیکھیں کہ اتنا بڑا فنکار جو سر راہی مارا جاتا ہے اور پوری قوم سراپا احتجاج ہوتی ہے، اس کا کیس، اس کا بھی کیس، یعنی عام آدمی تو ان کے لیے کوئی بھی کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ سلطان راہی جیسا بڑا فنکار جو سڑک پر ہی مر جاتا ہے، تو اس کا اتنی زیادہ، بہت زیادہ تفتیش کرنے کے باوجود بھی اتنی ایجنسیاں بھی کام کرتی ہیں اور سب آفیسرز بھی اس پر اپنے طاقت کے مطابق اپنا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی پرفارمنس کا. اس کے باوجود جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اس کیس کو سالو نہیں کرتی اور سمجھ لیں کہ وہ فائل بند ہو گئی. اور فائل بند ہونے کا مطلب ہے کہ کیس ابھی ختم ہو چکا ہے. اب یہاں تک تو سلطان راہی کا کیس ختم. عوام کے لیے، خاص کے لیے، ہم سب کے لیے سلطان راہی کا کیس ختم ہو گیا. 97 میں کیس کلوز ہو گیا. 96 کا واقعہ اور 97 میں یعنی 1 سال میں ختم ہو گیا. سرسبز نہیں ہو سکا. فائل گجرانوالہ چلے گی اور فائل کو انہوں نے بند کر کے. تو دیکھا ناظرین کہ آپ نے سلطان راہی مرحوم کے بارے میں جو تفصیل جانی ہاشم نیازی صاحب ایڈوکیٹ سے، اور انہوں نے کس روانی کے ساتھ اور کس قدر دردمندی کے ساتھ وہ ساری داستان بیان کی کہ کس طرح فن کے سلطان راہی کو سر راہ شہید کر دیا گیا
اور ان کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی تڑپ رہی تھی اور انصاف کو آواز دے رہی تھی، اور آج تک اس انصاف کو آواز ہی دیے جا رہی ہے کہ انصاف بولے گا. ان کا لہو تو آج بھی بول رہا ہے، مگر کیا ہم ان کے قاتلوں تک پہنچ پائے؟ کیا قانون اس قدر اندھا اور بہر ہے کہ ابھی تک ان تک نہیں پہنچا؟ اگر پہنچا ہے تو کس طرح، وہ کس مقام پر ہے، ان کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جا سکا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا. ہم جلدی پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.